ہاں جی بولو آپ لوگ. ہاں ڈاکٹر صاحب. موت کو آسان کرنے کے لیے کیا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے؟ موت کو آسان کرنے کے لیے سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے موت کا خیال ہی چھوڑ دے. اس نے جب آنا کہتے ہیں کہ مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں. جب تک میں ہوں موت آ نہیں سکتی. جب وہ ہوگی میں نے ہونا نہیں ہے. اس کے اندیشہ کس بات میں؟ موت اس کا عمل ہے جس سے زندگی ادا گئی، اور دوسرا مالک کا عمل ہے. زندگی بھیجنے والے نے موت بھیجی ہے. اس لیے اس کا خوف یوں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کی مرضی ہے. اس میں آپ کا اندیشہ نہیں. موت کا خوف کی وجہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ موت کی خوف کی وجہ یہ ہوتی ہے، ایک تو حساب کی کمی ہوتی ہے ہمارے یہاں. کچھ لینا دینا واجبات ہمارے دل میں ہوتے ہیں، عمل کے واجبات، علم کے، عمل کے اور زندگی. کوئی حقوق العباد واقعات ہوتے ہیں ہمارے دل میں، اس کا ساتھ زیادتی ہوگی، کوئی شکایت ہی نہیں کرتے بیوقوف آدمی ناراض ہو گیا. اور کچھ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد منظر کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا اشر ہوگا. مر جائیں گے، قبر ہوگی، حمد ہوگی، تاریخ ہوگی. پھر اس سے آگے ایک اور میدان ہوگا کہ وہاں پر چھپے ہوئے ظاہر ہو جائے گے واقعات، لوگوں میں شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی. لوگ کہیں گے یہ تو کتنا اچھا آدمی تھا، وہی یہ تو اچھا آدمی نہیں تھا. آپ آج میں تو یہ سارے واقعات کا جو ہے نا ایکسپوز ہونے کا اندیشہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں نا اللہ عدل کے آس ایک ڈر بنتا جاتا ہے. لیکن ایک بات یہ دیکھو کہ موت کا عمل سے جب تک آپ نہ گزرو، آپ کا جو ڈر ہے وہ ایک فرضی قصہ ہے. آپ افریڈ ہو اس چیز سے جس کے بارے آپ جانتے نہیں. لائف کو آپ جانتے نہیں ہو. ایک آدمی گزرا قبرستان سے، مردے لوگ وہاں پر تھے اپنے اپنے حال میں. اس نے پاس سے گزر توجہ کی، کیا حال ہے بھئی آپ لوگوں کا؟ کہا ٹھیک ہے. تو ایک بات بتاؤ، تم مردے ہو گئے ہو، تو موت کے بارے میں کچھ سمجھ آئی کیا ہے؟ مردوں سے پوچھا. تو نے کہا ہم تم سے پوچھتے تو زندہ ہے، تو یہ زندگی کے بارے میں سمجھ آئی؟ جب تم زندہ ہو تو تمہیں زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تمہیں موت جو مر گیا اسے موت کی سمجھ نہیں آئی. یہ تو سمجھ نہ آنے والا کھیل ہے. زندگی کی سمجھ نہیں آتی، موت کی کہاں سے فیئر پیدا ہو گیا تمہیں، جس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ڈر کس بات کا. تو یہ بات ہے پھر بھی ڈر بنا ہوتا ہے موت کا. کہتے بات ڈر کی بات جمنی ہے کہ روح تو مرے گی نہیں، پرواز کر جائے گی اپنے اصل کی طرف. جسم کا بھی زندہ ہی نہیں ہے، اس نے مرنا کیا ہے؟ تے مرا کون؟ کہتے میں تو نکل کے چلا گیا، تے باقی جو ہے رہ گیا وہ میں تھا ہی نہیں. وجود کا نام میں ہی نہیں ہے. تو میں بولنے والا ہے یا میں روح ہے یا میں وہ خیال ہے جو اللہ کی طرف سے آفاقی امر الہی ہے؟ امر الہی کی طرف لوٹ جائے گا تو باقی واجبات دنیا کی ادا ہو جائیں گی، یا آپ کا جسم فانی پڑ جائے گا. کہتے پھر بھی بڑھ ڈر ہے، قبر بڑی تاریخ ہوتی ہے. تو یہ قبر کے اندر بلم لگا دیں گے تو وہ کتابیں پڑھنی ہے وہاں پر. تو قبر کے اندر جو روشنی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کہ آنکھیں نہیں ہونی ہے. پھر بھی ٹائٹ بڑی ہوتی ہے وہاں پر. کوئی کرکٹ کھیل تو لوگوں نے ٹائٹ نہیں ہے، اس کو چوڑا کھا دو. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے نا یہ ان پیارے پیارے لوگوں سے طرح ختم ہو جائے گا. بچے ہیں نا، بچوں سے طرح کریں، بچے نظر نہیں آئیں گے. چلو بچے نظر نہ آئے، وہاں ماں باپ نظر آئیں گے، دادا دادا نظر آئیں گے، بزرگ نظر آئیں گے. تو بات بڑی آسان سی ہے، جہاں آپ بچوں کے پاس ہیں وہاں آپ بزرگوں کے پاس چلے جاؤ گے، فرق تو کچھ نہیں پڑے گا. اور وہاں جا کے انتظار کرنا، بچے بھی پہنچتے ہیں خیال سے. وہ سارا چل سچل کا میلہ ہے. اس لیے اس بات کا جو ہے نا یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں جو ہے ہم بڑی دیر کو انتظار کرنا پڑے گا. بڑی دیر کی بات نہیں ہے. 50 سال کے اندر شہر سارے کا سارا بدل جاتا ہے. آبادی بڑھ جاتی ہے اور بندے کم ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا ہوں کہ شہر کی آبادی جو ہے نا 40 لاکھ سے 45 لاکھ ہو جائے گی، اور بندہ 50 سال کے بعد ایک واقف نہیں ملے گا آپ کو. شہر کے اندر بندے ہی بندے ہیں اور بندہ ایک نہیں رہ گیا. وہ کدھر گیا؟ وہ فلاں آدمی. کہتے فلاں آدمی تو فلاں چلا گیا، کیا رہ گیا؟ پرانے آپ گاؤں میں جاؤ، پرانے علاقوں میں جاؤ تو وہی شہر. کبھی آپ نے پرانے شہر نہیں چھوڑ کے آئے ہو جو انڈیا سے آئے ہو، لوگ ادھر سے آئے ہو،
آپ کے گاؤں آپ کے پنڈ میں جاؤ تو وہ سارے کا سارا علاقہ پھرتے کہیں کوئی پرانا درخت نظر آ جائے مانگوس ورنہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. کوئی زندہ چہرہ تو مانگوس نظر آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ خوف کی بات نہیں ہے, میلے کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے زندگی کا خوف جو ہے نا موت کا نہیں ہونا چاہیے. باقی موت کے خوف سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں بزرگوں نے کہ آپ زندگی میں منہمک ہو جاؤ, کام کرتے جاؤ. جس طرح کی تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, کام کرنے والی زندگی, مصروف زندگی جو ہے اس پر موت کے خوف کا وقت نہیں ہے. بزی رہے اور بزی ہے بس. کہتا موت آ گئی کہتے آنے دو, اب وہ بھی نئی سے مصروفیت ہے, آنے دو. موت کا خوف عام طور پر اس آدمی کو ہوتا ہے جو صرف زندہ رہنا چاہتا ہے, کام نہیں. کہتا بڑا مہربانی ہوگی, دعا کرو مریض کی, اب بچ گیا مریض, سال بچ گیا. کتاب کہتے مریض کی حالت تو ٹھیک نہیں ہے, چلو پھر دعا کر لیتے ہیں بچ جائے, 2 سال اور بچ جائے. کہتے اب طبیعت ہی خراب ہوگی اس کی, سے دعا ہی کرو میرا خیال ہے. اب یہ کہتے ہیں دعا ہی کرو, میری اس پہ کیا مدد تو کہتے دعا ہی کرو. کہتے دعا کرو اللہ آسانیاں کر دے. مجھے سمجھ آئی بھی کیا کہتے ہیں آسانیاں کر دے. وہ کہتے ہیں وہ ڈسپیچ ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے, یہ وجہ کہتے ہیں. وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا آتے ہوئے آدمی مرد نے کہ کاما آ جاتا ہے, کاما کا مطلب ہے اگر بس نہ زندگی ہے نہ موت ہے, پھر وہ سورج جہاں سے ان کی مدد مانگتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ زندگی ہوتی ہے سارے احباب کے ساتھ. یہ جو آپ کا اندیشہ ہے نا, خوف, یہ نقلی ہے. کہ جب آپ کا ایک دوست مرا, آپ کو مر جانا چاہیے تھا, آپ نہیں مرے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, نہیں مرے. رشتہ دار جب کوئی چچا ماموں کو ایک ہاتھ فوت ہوا ہوگا تو آپ نہیں مرے. کوئی بابا دادا دادا فوت ہوا, آپ نہیں مرے. کوئی ادھر ادھر اور رشتہ دار فوت ہوتے رہے, نہیں مرے. مطلب یہ ہے کہ جنگی خاطر آپ نے زندہ رہنے کا جواز سوچا ہوا ہے. ان میں سے لوگ مرتے کرتے جا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا پھر ٹیسے مت نہیں ہوتے, کہتے ہیں ہمیں موت کا ڈر ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیارے چھن جائیں گے. پیارے تو چھن جائیں اور پیارے چلے جا رہے ہیں. آپ سمجھے بات, پرانا ماحول پیارا ماحول چلا جا رہا ہے, اور پھر آپ سارا کچھ دیکھتے ہو کہ غائب ہو جاتا ہے, اور پھر آپ زندہ رہتے ہو. تو ثابت یہ ہوا کہ پیارا ماحول کے لیے زندہ رہنا یہ بہانہ ہے آپ کا. آپ صرف زندہ برائے زندہ ہی رہنا چاہتے ہو. یہ موت کا خوف ہے اس آدمی کے لیے جو صرف زندہ رہنا چاہتے. پڑتا ہے پیارے کے ساتھ پیارا ہی رخصت ہو جاتا ہے نا, کبھی نہیں رخصت ہوا. مطلب وہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں, صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں, انہیں خوف ہے. خوف سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیار کرو پیدا, اور ایک مقصد پیدا کرو, اور مقصد کی لگن پیدا کرو, اور مقصد کی لگن میں مصروف عمل ہو جاؤ. پھر کبھی موت کا خوف نہیں آئے گا. جن لوگوں کو مقصد تھا, لگن تھی, وہ جہاد کے میدان میں جاتے تھے, بے دھڑک مرتے بھی رہتے تھے, اور موت کو میلہ بنایا ہوا تھا, رونق بنائی تھی, خوف نہیں ہوتا تھا. اب ہماری زندگی بس نہیں ہے نا, آرام سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, موت کا خوف ہی ہوگا, وہ کیا ہوگا, اور کام تو آئے گا نہیں. میں لہٰذا موت کا خوف ہی ہمارا فیوریٹ کام ہے. کہ وہ کیا بنے گا, جی تو بندہ ہے. اسپتال ہی اسپتال بھرے پڑے ہیں, ڈاکٹر بھی مرتے جا رہے ہیں, مریض بھی مرتے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے قصہ, پوچھو ڈاکٹر سے, ایک دفعہ ایسا ہوا واقعہ جی کو ڈاکٹر کا ہوا, اگر میری بات کرتے ہیں تو یہ ادھر ادھر. میرے ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ موت سے تو نہیں بچا دیتے کسی کو, کیونکہ آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. 8% خود ہی 8 سے رخصت ہو گیا. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا, چلے گا. تو جب موت سے نہیں بچانا, پھر کس چیز سے بچا سکتے ہیں؟ تکلیف سے بچا سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کھا سکتا, کوئی کچھ نہیں کھا سکتا. تو پھر آپ لوگ نجائز پیسہ کماتے ہو, اور وہ آپ سے ڈاکٹر جو ہے پیسے رسوم کر لیتا ہے, آپ پیسہ چھوڑتے ہو, آپ اللہ کا پیارے ہو جاتے ہو. تو قبرستان وہیں کے وہیں بھرتے جاتے ہیں, شہر آباد ہوتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کھیل ہے. موت سے میرا ڈرنے کا ایک طریقہ اور ہے بچنے کا. مجھے آپ یوں سمجھ لو کہ زندگی ایک وسیع قسم کی ایک عمارت ہے, ایک طویل قسم کی دیوار ہے. پرانے زمانے سے لوگ بتاتے آ رہے ہیں, چلتے آ رہے ہیں, اور یہ چلتی جائے گی ازل سے ابد تک. آپ اس مین لائن میں کوئی کنٹریبیوشن کر جاؤ, جو اس وسیع تناظر میں آ رہا ہے نا, لائف کنٹینیوٹی میں, ماضی حال مستقبل میں آ رہا ہے, اس کے اندر کوئی چیز شامل کر جاؤ, تاکہ یہ پتہ چلے کہ جس دور آپ کا دور تھا, آپ نے اس دیوار میں ایک اینٹ لگا لی, پھر موت کا خوف نہیں ہوگا. جب آپ مین لائن سے ہٹ جاتے ہو, اپنی کچھ بنا لیتے ہو الگ چیز, تو پھر موت کا خوف ہے. مثلا آپ عبادت کر رہے ہو, عبادت سے پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے کا نظام ہے. آپ جانتے ہیں نا,
کہ یہ سارا نظام ہوا ہے اذان کا، نماز کا، پرانے کا، درود شریف کا، سارا نظام وہی چلا رہا ہے. آپ اس کے اندر میں ہو جاؤ گے تو ماضی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو گیا، موت کا خوف نہیں آئے گا. کیونکہ جس آدمی کو لگن ہو گئی ہو ماضی کے ساتھ، مطلب حضور پاک سے محبت ہونے والا، اسے موت کا خوف کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. کہ لگن جو ہے ادھر بھی لگن ہے، ادھر پردے کے بعد بھی لگن ہے، ادھر دیدار کی تمنا ہے، ادھر دیدار کا فیصلہ ہے، اناؤنسمنٹ ہے. آپ ایسا ہے نا، یہاں پر مطلب یہ تمنا رہتی ہے دیدار کی، اور جب زندگی سے پرے ہو جائے تو دیدار ہی دیدار ہے، واقعات ہی واقعات ہے. گئے ہوئے لوگ سارے کے سارے دریا کے پرلے کے سارے انتظار کر رہے ہیں آپ کا. تو موت کا خوف نہیں ہوتا. مقصد زندگی کو موت کا خوف نہیں ہوتا، اور محبتوں والی زندگی کو موت کا خوف نہیں ہوتا. اور کتنے مطلب لوگ ہیں جو محبت کے نام پہ مر جانا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے محبت کا موت کا خوف صرف ان لوگوں کو ہے جو صرف زندہ برائے زندہ طویل زندگی چاہتے ہیں. اگر مقصد زندگی ہو اور کنیل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. مقصد زندگی کا طویل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مقصد ہونے چاہیے. تو مقصد جو ہے موت کے خوف سے بچاتا ہے، محبت موت کے خوف سے بچاتی ہے، عبادت موت کے خوف سے بچاتی ہے، شب بیداری موت کے خوف سے بچاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ آپ یہ سمجھ لو موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. کیا کہا؟ موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. اور موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. تو راتوں کو جاگنے والے جو ہیں ان کو زندگی موت کے ملا کے وہ اکٹھے رہتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے. تو روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ. اور موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ. اور جو تسلیم و رضا والے ہیں وہ بھی موت سے نہیں ڈرتے. پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا اور موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. تو یہ جو ہے نا مرنے سے پہلے مر جانے کا عمل، یہ موت کی وجہ سے تسلیم و رضا کے ساتھ ہو جانا. تسلیم و رضا کا معنی تیرا عمل ہے جب تک تو نے رکھا ہم رہے، جب تو نے بلایا ہم آ گئے. یہ تو جاؤ ہم آ گئے، کہ آؤ تم کا ماں تاڑی مارو ڈار نہ باؤ، ویسے آپ جو ڈرا دیں گے ویسے آ ہی رہے ہیں. تو وہ جو غائب ہو جاتا ہے نا، بھاگ جاتا ہے چیز لے کے اللہ سے، زندگی لے کے بھاگے کی طرف میں نہیں آؤں گا، وہ اس کے پیچھے میں لگا دیتا ہے اللہ. پھر چل بھائی چل واپس، اس کے لیے موت کا خوف ہے. تو محبت کے لیے موت کا خوف نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کا آسان طریقہ ہے، فانی کی محبت نکال دو، موت کا خوف نکل جائے گا. فانی کی محبت کیا ہوتی ہے؟ پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، دنیا کی محبت، گلامت کی محبت، یہ آسائش اور علائش اور آرائش اور نمائش، اس کی محبت جو ہے نا اس کو نکال دو، پھر آپ تو موت سے بچ جاؤ گے. آپ موت کے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آتا ہے یاد کیا ہے؟ مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، 100 بار ہم نے آنا، 100 بار ہم نے جانا، ہمارا آنا جانا چلا رہتا ہے. آپ مثلا موت کو ڈر دیا. موت کا ڈر جانا دشمنوں کو ہوتا ہے، جس کی دشمنی ہے دل میں، جس دل میں محبت ہوتی ہے اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا. تو موت جو ہے وہ صرف اس کا غور کرتے ایسے آپ تیاری کرو موت کی، کہ تیاری کرو، بس ڈرو نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں، ڈرو نا، آپ موت کی تیاری کرو.